ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 48۔ مجھے اچھا سا لگتا ہے تمہارے سنگ سنگ چلنا، وفا کی آگ میں جلنا، تمہیں ناراض کر دینا، کبھی ناراض ہو جانا، تمہاری بے رخی پر بھی تمہاری آرزو کرنا، خود اپنے دل کی دھڑکن سے تمہاری گفتگو کرنا، مجھے اچھا سا لگتا ہے تمہیں کو دیکھتے رہنا، تمہیں کو سوچتے رہنا، سوالوں میں، جوابوں میں، بہت گہرے خیالوں میں، محبت کے حوالوں میں تمہارے نام کا آنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ صبح کی بسی خنکی آہستہ آہستہ دوپہر کی تیز دھوپ میں ڈھل رہی تھی جب توحا کے گھر کے صحن میں ہلکی سی روشنی چھن چھن کر اتر رہی تھی، لیکن گیٹ پر موجود گارڈز اسی طرح اپنی ڈیوٹی پر مستعد کھڑے تھے اور اندر لاؤنج سے مدھم سے ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دماغ پک گیا میرا یہ جوار خان کے قتل کی خبر سنتے سنتے۔ ثنا صوفے پر نیم دراز بڑی بیزاری سے اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو مت دیکھو، توحا کو دیکھنے کی جہاں میں خود بھی بور ہو رہی ہوں اور مجھے بھی کر رہی ہوں۔ حیات نے لاپرواہی سے جواب دیا، انگلیاں تیزی سے موبائل پر چلتی جا رہی تھی۔ ثنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یوشا جب سے گیا تھا صبح ہوتے ہی اس کا خاص نوکر رستم اسے موبائل دے کر چلا گیا تھا اور یہ موبائل پا کر گویا دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں رہ گیا؟ دن رات بس اپنی خیریت کی خبر اپنے گھمنڈی کو دیا کرتی ہے۔ اس کا غصہ اسی پر ہی پھوٹ پڑا۔ یوشا میں جاگ گئی، میں واش روم میں ہوں، ناشتہ کر رہی ہوں، اب ٹہل رہی ہوں، پانی پی رہی ہوں، اب سانس لے رہی ہوں، اب فلانا کر رہی ہوں، اب ڈھمکانا کر رہی ہوں۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس کی نقل اتار کر ثنا نے غصے اور جھنجھلاہٹ سے موبائل جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے چھینا اور زور سے ٹیبل پر رکھ ڈال دیا۔ حیات نے گہری سانس لے کر بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اسے گھورا۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اگر میں اپنے عاشق کو تسلی دیتی رہتی ہوں، وہ میرے منٹ منٹ کے ٹیکسٹ سے میری طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ بتاتے ہوئے گردن میں تناؤ بھی آ گیا تھا، بے انتہا، بے پناہ چاہے جانے کا فخر۔ ثنا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اور یہ خیریت بتانے والی حرکت سے دوسرا بھلا کوفت میں مبتلا ہو جائے؟ اور تم جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیوز چینلز دیکھتے ہوئے اپنے ایس پی کو ڈھونڈا کرتی ہو، وہ تو بڑی پسندیدہ حرکت ہے نا؟ وہ بھی ناراض ہوئی تھی۔ ثنا نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، جسے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر الفاظ رک گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی اور کھٹاس بھی۔ ہاں، تم تو بس اب ایس پی کے نام پر بھی طنز کرو گی نا، کیونکہ تمہیں تو بس… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور دوبارہ ٹی وی کی آواز پر کی۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے عجیب سی خاموشی پھیل گئی، صرف نیوز کاسٹر کی سخت آواز سنائی دے رہی تھی۔ جوار خان کے قتل کی تفتیش میں نئے موڑ سامنے آ رہے ہیں۔ پولیس نے قریبی افراد سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا ہے۔ حیات صاف پڑ چکی تھی۔ زیادہ ٹینشن مت لو، کبوتر جتنا اونچا اڑ لے لوٹے گا اپنے گھر کی ہی چھت پر۔ حیات کا انداز تسلی دینے سے زیادہ شرارت والا تھا۔ اور دوسری کبوتری کے ساتھ لوٹا تو؟ ثنا شکی آواز میں بولتی گھوم کر بیٹھ گئی۔ استغفر اللہ، کیا کیا سوچنے لگی ہو تم؟ حیات نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ اس کیس کے سلسلے میں بزی ہے، اس لیے گھر نہیں آ پا رہا ہے۔ ثنا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے جوار خان کی بیٹی کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ دیکھا نہیں تھا کیسے اس رات پارٹی میں اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا؟ وہ آنکھیں تنگ کیے ہوئے اسکرین کو گھورے جا رہی تھی، جیسے اس میں سے توحا کو ڈھونڈ کر نکال کر دو چار ڈنڈے لگا دے گی۔ تمہارا دماغ اس کی ناراضگی نے الٹ دیا۔ حیات نے تعصب سے سر ہلایا اور وہ برا مان گئی۔ تم کیوں میرا درد سمجھو گی؟ تمہارا عاشق تو ناراض بھی رہے پھر بھی بس تم پر فدا رہتا ہے، مجھے تو یہ اطمینان بھی نہیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر آہ بھری۔ کمینے کی 101 گرل فرینڈز رہ چکی ہیں اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ حیات نے آنکھیں سکیڑ کر گھورا۔ کان یوں ہی اتنے تیز نہیں کیے۔ دونوں کان چھوتے ہوئے اس بار گردن فخر سے اکڑائی۔ کان کی بجائے دماغ تیز کیا ہوتا تو زیادہ کام آتا، حیات نے طنزیہ انداز میں کہا اور دوبارہ موبائل پر نگاہ جما لی۔ ثنا نے فوراً تکیہ اٹھا کر اس کے کندھے پر دے مارا۔ میری عقل پر شک کر رہی ہوں؟ میں کہہ رہی ہوں نا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس جوار خان کی بیٹی کے ساتھ۔ وہ اپنی ہی سنائی جا رہی تھی، انکوائری کے بہانے، پوچھ تاچھ کے بہانے، پھر چائے کافی چلتی ہوگی، ڈیٹس فکس ہوتی ہوں گی اور مبارک ہو، توحا اسے تمہاری سوتن بنا کر لانے والا ہوگا۔ حیات نے چلتی پر تیل چھڑک دیا۔ تیرے منہ میں خاک، اب ایسا بھی وہ بے وفا نہیں، ہاں تھوڑا دل پھینک ہے بس۔ ثنا نے آخری جملے میں جیسے اپنے ہی شوہر کی صفائی بھی دی اور شکایت بھی کی۔ حیات نے زیر لب ہنسی دبا لی۔ واہ بھئی، یہ بھی کمال ہے، شوہر کے دل پھینک ہونے کا اعتراف بھی کر رہی ہو اور پھر بھی اس کے قصور پر پردہ ڈال رہی ہو۔ ثنا نے ہونٹ بھینچ کر تکیہ ایک طرف پھینکا اور بے چینی سے صوفے پر سیدھی ہو بیٹھی۔ پردہ ڈالنے کی بات نہیں ہے، لیکن توحا اتنا خوبصورت ہے نا، اور کمینی عورتیں تو حسن پر مرتی ہیں، بندہ ہینڈسم ہو تو خود ہی دیکھ بھال کرنی پڑے گی نا۔ ہاں بالکل، حیات نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ یعنی اس کی خوبصورتی پر روحی اپنے باپ کا غم چھوڑ کر فدا ہو جائے گی؟ ثنا نے برا سا منہ بنایا۔ باپ کا غم؟ ان امیر عورتوں کو کسی کا غم نہیں ہوتا، بس اپنے میک اپ کے بہہ جانے کی فکر ہوتی ہے۔ اس نے ناک چڑھائی۔ بلیک ڈریس، بلیک گلاسز اور ہاتھ میں ٹیشو لے کر گال تھپتھپاتی ہوئی مرنے والی کی بیگمات اور بیٹیاں
یہ کہتے ہوئے اس نے ناک اوپر کو اٹھا کر باقاعدہ ڈرامائی انداز میں ٹیشو اٹھایا اور اپنے گال کو تھپکنے لگی جیسے وہی میک اپ زدہ بیگم ہو جو جنازے پر بیٹھی ہے۔ حیات ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے موبائل پھسلتے پھسلتے بچا۔ اللہ تمہیں عقل دے ثنا، عقل کچھ زیادہ ہے نا، اس لیے حقیقت بتا رہی ہوں، ثنا نے تونک کر کہا۔ ایسی عورتیں بس موقع دیکھتی ہیں، اور میرا ایس پی وہ تو جملہ ادھورا چھوڑ کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ ہاں ہاں تمہارا ایس پی تو خود موقع ہے، حیات نے شرارت سے سر ہلایا۔ ایسا موقع جس پر ساری دنیا کی عورتیں فدا رہتی ہیں۔ ثنا نے فوراً تکیہ دوبارہ اٹھا کر اس پر دے مارا۔ میری جان جلا کر مزے لے رہی ہو، وہ ناراض سی ہوئی تو۔ حیات کی ہنسی دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی، اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور سنجیدہ لہجے میں ثنا کا ہاتھ تھام کر بولی، میری بات سنو ثنا، توحا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 100 گرل فرینڈز رکھنے والا قصہ بھی ایم ہی کا۔ وہ اس کے ہاتھ پیار سے سہلا رہی تھی۔ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ آج کل سنجیدہ ہو گیا، ذرا روٹ گیا تو کوئی بہت خاص بات ہوئی ہوگی، پر تم اپنے اور اس کے بیچ انا لا کر غلط کر رہی ہو۔ آواز اب سمجھانے والی ہو گئی تھی۔ ثنا کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ تو پھر کیا کروں، اس کے قدموں میں بچ جاؤں؟ نہیں۔ حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ قدموں میں نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھو، حیات نے نرم لہجے میں کہا۔ ساری الجھن، ساری شکایت، ساری پریشانی، سب کچھ بس ایک بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ لو، وہاں تمہیں سچ مل جائے گا۔ ثنا نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ آنکھوں میں؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ آنکھوں میں تو وہ جھوٹ بھی اتنے یقین سے بول لیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے سچ ہو۔ نہیں ثنا۔ حیات نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ توحا کی آنکھوں میں محبت جھوٹ نہیں بولتی، تم صرف وہ دیکھنا چاہتی ہو جو تمہارے شک کو اور بڑھائے، لیکن اگر دل کھول کر دیکھو گی نا تو وہاں صرف تم ہی دکھو گی۔ لہجہ اس بار مکمل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ثنا کے ہونٹوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ آئی، وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، تمہیں تو سب آسان لگتا ہے حیات، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس یوشا ہے جو ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پیچھے دیوانہ بنا پھرتا ہے، اور میرا ایس پی وہ تو جسے بدل کر رہ گیا ہے۔ حیات نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شرارت سے آنکھ دبا کر بولی، بدل گیا ہے تو کیا ہوا، تمہاری پسند کا روڈ ہیرو ہو گیا، اب مزے لو۔ ثنا نے چند پل اسے گھورا، پھر ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ اڑا لو میرا مذاق، یہاں ایک راز اگلوانے کے لیے بولا تھا اپنے عاشق سے، وہ بھی نہیں کر سکی، نہ جانے گھمنڈی اور گرے آنکھوں والا بیل مل کر کیا کھچڑی پکا کر رائتا پھیلا رہے ہیں۔ حیات ہنس دی۔ کھچڑی اور رائتے کا کمبینیشن کچھ زیادہ ہی اٹپٹا نہیں ہے، چٹپٹانی چٹنی ہوتی تو بہتر ہوتا۔ ثنا نے اس کی پیشانی پر ایک ہاتھ مارا۔ چٹنی میں تمہاری بناؤں گی، اپنے یوشا پر فدا ہونے کے ساتھ راز اگلوانے پر بھی دھیان دو۔ حیات اپنا سر سہلاتے ہوئے خفگی سے بولی، یوشا سے راز اگلوانا؟ اس نے بے بسی سے سر پیچھے پھینکا، جیسے یہ خیال ہی ابس ہو، وہ تو خود ایک چلتا پھرتا راز ہے، جو بات نہیں بتانی ہو تو کچھ نہیں پھوٹتا، مجھ سے چاہے جو کر لو۔ ثنا نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھے۔ یہ کہو تمہیں راز اگلوانے نہیں آتے؟ حیات نے آنکھیں سکھیڑی۔ یہ بات ہے تو تم توحا سے راز اگلوا کر دکھانا۔ مجھے چیلنج مت کرو، ثنا نے انگلی اٹھائی۔ کر دیا چیلنج۔ وہ صوفے پر ٹیک لگا کر فخر سے مسکرائی۔ اب دکھاؤ اپنی کمالی، اپنے ایس پی صاحب سے ایک راز اگلوا کر تو دکھاؤ۔ ثنا نے گردن اکڑائی اور بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، چیلنج قبول ہے، دیکھ لینا آج کے بعد تمہیں خود آ کر کہنا پڑے گا کہ ثنا نمبر 1 انویسٹیگیٹر ہے۔ ہائے ماشاء اللہ۔ حیات نے مصنوعی تعجب سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ پولیس کی بیوی اور خود بھی ایس پی کی طرح سوال جواب میں ماہر؟ ہاں تو؟ ثنا نے تکیہ اپنی گود میں رکھتے ہوئے غرور سے کہا، یہ سب میں نے سیکھا کس سے ہے؟ روز اس کے فرفر چلتے زبان سن کر میرا دماغ خود ہی شارپ ہو گیا۔ دماغ شارپ ہوا ہے یا شک بڑھ گیا؟ حیات نے مسکراہٹ دبائی۔ ثنا نے تکیہ اٹھا کر زور سے اس پر دے مارا۔ ہنسی مذاق چھوڑو، اب یہ چیلنج سیریس ہے، اب توحا کی زبان سے کچھ اگلوا کر دم لوں گی، چاہے جو ڈرامہ کرنا پڑے، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ حیات نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مجھے ان سب میں مت گھسیٹو، پہلے ہی بہت جھیل ہے تمہاری اسی شارپ دماغ کی وجہ سے۔ میرا عاشق بہت خطرناک ہے، اس بار مجھے چبا ڈالے گا۔ حیات کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ بدلے میں تم اسے چبا لینا، حساب برابر۔ ثنا نے مشورہ دے کر ہاتھ جھاڑا بھی وہ کچھ بولتی کہ اتنے میں گیٹ کی طرف سے گاڑی کی آواز آئی تھی اور ثنا کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ حیات نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لگتا ہے ایس پی آ گیا ہے۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نگاہیں اندر آنے والے دروازے پر گڑی ہوئی تھی۔ گیٹ کھلنے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ دونوں اندر آئے تھے، یوشا اور توحا۔ یوشا ہمیشہ کی طرح سنجیدہ مگر آنکھوں میں سرخی جیسے کئی راتوں کی نیند قربان کر کے آیا ہو۔ توحا کے چہرے پر بھی وہی تھکن اور آنکھوں میں جلتی بجھتی سی لالی تھی۔ حیات نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ یوشا کی نظر جیسی اس پر پڑی تھی، پلکوں کی سختی ڈھیلی پڑ گئی تھی، آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی اتر آئی تھی، وہ روشنی جس میں سکون اور قرار کھلا ہوتا ہے، جیسے وہ 2 دنوں کی تھکن محض ایک نظر میں تحلیل ہو گئی ہو۔ وعلیکم السلام، جواب توحا نے دیا مگر ثنا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے۔ ثنا جو پل بھر پہلے اسی کو دیکھ رہی تھی، اس کی بے نیازی بھرے رویے پر جبڑے بھینچ گئی۔ دل چاہا یا تو یہیں سے اٹھ کر چل دے یا پھر ابھی کے ابھی اس کی گردن مروڑ کر سیدھی کر دے جو اکڑ گئی ہے۔ آپ دونوں کو گھر کی یاد آ گئی؟ اس کی آواز نادانستہ طنزیہ ہو گئی۔ گھر کیسے یاد آتا، دن رات جوار خان کے گھر پر ڈیوٹی دینی پڑ رہی تھی، فرصت ہی نہیں ملی۔
توحا تھکے تھکے انداز میں بولتے ہوئے وہیں سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. یوشا بھی ساتھ بیٹھ گیا تھا. حیات اور ثنا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان دونوں کو. توحا، تم قتل کی انکوائری کر رہے تھے یا پھر اس کے گھر کی حفاظت؟ حیات کے لہجے میں حیرت کے ساتھ الجھن بھی تھی، جبکہ ثنا کے چہرے پر شک کے ساتھ غصہ صاف جھلک رہا تھا. اس کی بیٹی کو اپنی جان پر خطرہ لاحق ہو گیا تھا تو اس نے سیکیورٹی کے طور پر توحا سے ریکویسٹ کی تھی. جواب یوشا نے دیا اور سر صوفے کی پشت پر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی. اور آپ فوراً تیار ہو گئے؟ ثنا بولی تو وہ جیسے لاؤنج سے دھواں سا بھر گیا تھا. انکار کی وجہ نہیں تھی، ویسے بھی مجھے کیس کے سلسلے میں جانا ہی تھا تو آسان ہی تھا ان کے گھر پر رہ کر انکوائری کرتے رہتے. باقی کا دھواں توحا نے آنکھیں موند کر بولتے ہوئے پھیلا دیا. اب تو ثنا کو ہی نہیں، حیات کو بھی آگ لگ رہی تھی. ہاں کیوں نہیں، قاتل تو جیسے ثبوتوں کا تھیلا لیے خود بخود ان کے گھر چلا آئے گا. ثنا نے دانت پیستے ہوئے ہر لفظ چبا کر کہا. توحا نے ٹانگیں میز پر پھیلا دی اور بڑے اطمینان سے بولا. نہیں، یوشا تھا نا، وہ آتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ ایویڈنس لے کر. حیات نے فوری صوفے کی پشت پر سر ٹیک کر نیم دراز یوشا کو دیکھا. تم کیا پولیس میں لگ گئے ہو جو ان کے گھر آتے جاتے تھے؟ تاؤ سے بولتے ہوئے پہلو بھی بدلا تھا جسے صوفے میں ہی آگ لگ گئی ہو. اب لگی نا مرچی؟ ثنا نے دیکھ کر گردن ہلائی. میں اپنے دوست کو کہیں تنہا نہیں چھوڑتا ہوں. عجب شان تھی صاحب کی، اسی دوست کا منہ پھاڑ رہے تھے تم. وہ دونوں تیش سے ایک ساتھ بول پڑی. یہ تو ہمارا پیار ہے. ان دونوں نے بھی ساتھ جواب دیا تھا. وہاں کیا جوار خان کی بیگم کو تسلی دینے گئے تھے؟ ثنا کا بس چلتا اسے دانتوں میں رکھ کر پیس دیتی. جوار خان کی بیگم؟ توحا نے گہری سانس بھری. ابھی کچھ مہینے پہلے شادی کی تھی جوار خان نے. بیچاری بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی. توحا نے بڑے افسوس سے سر ہلایا تھا. ثنا کا بی پی لگاتار ہائی ہو رہا تھا. نہیں، جب تک تم جیسے پولیس آفیسر موجود ہیں بھری جوانی میں کوئی دکھ نہیں ہونے والا ان کو. تم ہو نا ان کی جوانی پر رحم کھانے والے، سنبھالنے والے. ثنا بار بار پہلو بھی بدل رہی تھی. بس چلتا تو اس کے سر پر جوتے بھی برسا دیتی. ہاں، رات بھر سنبھال کر اب میں بہت تھک گیا ہوں. یہ چپر چپر بند کر کے سونے دو ہمیں. ہائے، یہ سادگی، یہ معصومیت یا مکاریاں. حیات اور ثنا کا صدمے سے منہ کھل گیا. بہت تھک گئے ہیں ہم، سونے جا رہا ہوں میں. پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می. توحا سے پہلے یوشا اٹھ کھڑا ہوا. ہاتھ اٹھا کر اب اس سے کہا یا ثنا سے کیا پتا، مگر کہہ کر شان سے نواب صاحب بیڈ روم کی طرف چلے گئے. میں بھی کچھ دیر سوؤں گا، رات تک پھر جانا ہے ڈیوٹی دینے کو. روحی اور نازی دونوں بیچاری اکیلی ہوں گی. توحا بھی اپنا بازو ہلاتا بڑی سے جمائی لیتا اٹھ کھڑا ہوا. یہ نازی کون ہے؟ ثنا کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی. جوار خان کی جوان بیوہ. ملیزہ مسکراتے ہوئے بتا کر وہ دوسرے روم کی طرف بڑھ گیا، اپنے پیچھے ان دونوں کو سیدھے جلتی آگ میں جھونک کر. یہ عشق محبت ٹھیک ہے مگر تم تو جان بنتی جا رہی ہو. حیات نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا کمرے کی روشنی مدھم پڑ گئی. بتیاں بجھی ہوئی تھیں، پردے کھینچے ہوئے. کمرہ ایک پرسکون تاریکی اور تھوڑی ٹھنڈک میں لپٹا ہوا تھا. ایک دل کی دھڑکن تیز ہوئی لیکن نظریں فوراً بیڈ پر ٹھہر گئیں. دانت پر دانت رکھ کر اس نے بستر پر دراز پاؤں پر پاؤں رکھ کر ہلاتے شرٹ لیس یوشا کو دیکھا. لڑنے کے لیے آئی ہو تو ڈور لاک کر کے میرے پاس آؤ. جیسے پوسی کا منتظر تھا دونوں بازو تکیے کی صورت میں سر کے نیچے رکھ کر آرڈر دیا گیا. لڑنا تو ہے، اس لیے دروازہ بند ہی کر دیتی ہوں. اس نے گردن جھٹکی اور پلٹ کر دروازہ بند کر کے پھر سے بیڈ کی طرف دیکھا. کم ہیئر، فائٹ ود می. اسے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ سے بستر پر تھپکی بھی دی گئی. حیات تیز تیز چلتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی تھی. اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور آنکھیں تیز کر کے اسے گھورا. تم سچ میں جوار خان کے گھر پر تھے؟ جوان بیوہ کو تسلی دینے میں توحا کا برابر کا ہاتھ بٹانے کے لیے. یوشا نے آہستہ سے مسکرا کر تھوڑا سا کھسک کر اسے اپنی جانب بلایا. ادھر میرے قریب لیٹ کر جو پوچھنا ہے پوچھو. حیات نے سرنفی میں ہلایا. ہاں لیٹ جاؤں اور تم فوری رومانس پر اتر آؤ، سب سمجھتی ہوں میں. نہیں آنا تو مت آؤ. اس نے پھر سے بازو سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں بند کر لیں. ویسے بھی رومانس کا میرا موڈ نہیں. حیات کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں. 2-4 رات مجھ سے دور کیا رہے، مجھ سے رومانس کرنے سے دل بھر گیا. میں نے یہ نہیں کہا. سرنفی میں ہلاتے ہوئے آنکھیں ہنوز بند تھیں. مطلب تو وہی نکلتا ہے. تیشتے وہ وہیں اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی. تم خود سے مطلب نکالنے میں ماہر ہو، ورنہ تم خود جانتی ہو تم کیا ہو میرے لیے. پاؤں پر رکھے پاؤں کو ہلاتے ہوئے وہ پرسکون تھا. حیات کچھ دیر ہونٹ بھینچے بس اسے گھورتی رہی، پھر ایک دم سے اس کے کھلے سینے پر سر رکھ کر اس پر پھیل کر لیٹ گئی. یوشا کے ہونٹے پر مسکراہٹ تیری. یہی ادائیں تو دن بدن اس کی جان بنتی جا رہی تھی. یوشا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تمہارا یہ کہنا. وہ منہ بسور کر بولتی ہتھیلی سینے پر رکھ کر جا چکی تھی. گرم ہتھیلی کے لمس سے سینے تک آسودگی پھیل گئی تھی. کیا کہنا نہیں اچھا لگا؟ داہنا ہاتھ اٹھا اور حیات کے بالوں میں انگلیاں الجھے تھی. یہی کہ تم جوار خان کے گھر گئے تھے، وہاں وہ کمینی بھی تھی اور جوان بیوہ بھی. سینے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کیا ادائیں تھی، ناز سے چھو بھی رہی تھی اور ہونٹوں سے شکوہ بھی. تو تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ آواز سادہ تھی، نہ ناراض نہ طنز. حیات نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا. نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرائیں. مجھ پر شک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا. کبھی نہیں. شدت سے نفی میں سر ہلا. مگر مجھے ستانے کی سزا دیتی ہوں. وہ جھکی اور جو سینے پر دانت گاڑنے کی حرکت کی گئی وہ ایک دم سے اسے بازوؤں میں لے کر پلٹا تھا. اس اچانک حملے پر حیات نے اپنی چھوٹی چھوٹی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی. یوشا کے سینے کی گرم تپش اس کے چہرے تک محسوس ہو رہی تھی.
یوشا نے سرگوشی کی. اگر میں انتقام پر اتر آیا تو برداشت کر لو گی؟ دھیمی بوجھل آواز، آنکھوں کے سرخ ٹورے. حیات کی سانسیں مدھم پڑنے لگی تھی. حیات کی سانسیں مدھم پڑنے لگیں. فوری کان سرخ پڑے اور یوشا کی نگاہیں وہیں جا کر پھسلی تھی. وہ اتنا جھکا کہ لب کان کو چھونے لگے. جواب دو یا تمہاری جیسی جوابی کارروائی شروع کروں میں. حیات کے کان مزید سرخ ہو گئے. اس نے جلدی سے اس کے سینے پر مکہ سا مارا. کتنے ظالم ہو تم! یوشا نے ہلکے سے ہنس کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی گردن میں ڈال دیے اور جھک کر اس کی ناک پر اپنے لب رکھے. ہاں ہوں ظالم، اور ظلم کرنے پر تم اکساتی ہو تو قصور میرا نہیں تمہارا ہوا. وہ بار بار اپنے ہونٹ اپنی داڑھی نرم چہرے پر رگڑ رہا تھا. بھاری دہکتی سانسیں بار بار نازک لبوں سے ٹکرا کر جانے کیوں دور ہو جاتی. نہ چین دے رہا تھا نہ آزاد کر رہا تھا. یوشا کے مضبوط بازوؤں میں قید حیات کے دل کی دھڑکنیں جیسے بے قابو گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی. اس کے کان سرخ پڑے جا رہے تھے. سانسیں تیز اور بے ترتیب، ہونٹ لرزتے جیسے کسی چاہت کے منتظر ہوں. یوشا کی بھاری سانسیں حیات کے لبوں کو گرم لہر کی طرح چھو رہی تھی، لیکن وہ سیراب نہیں ہو رہی تھی. ہر لمس، ہر جنبش میں ایک خاموش جنون چھپا ہوا تھا. تمہیں معلوم ہے نا میں کس قدر شدت پسند ہوں، کس قدر تمہاری دی گئی سزا سے ضد پر آ گیا ہوں. یوشا کی آواز بھاری اور بوجھل تھی، لیکن اس کے ہونٹ حیات کے لبوں کے کنارے کو آہستہ سے رگڑ رہے تھے. اور جب یہ قید چھوٹے گی تو کیا برداشت کا عالم ہوگا. یوشا نے پھر جھک کر نرم انداز میں حیات کے کان کے پیچھے ہلکی سی سانس پھونکی. حیات کے بدن میں ایک سرسراہٹ دوڑ گئی. سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور ہونٹ لرزنے لگے. دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا ہر لمحہ کمرے کی خاموشی میں گونج رہی ہو. حیات نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہہ گئی، اور اگر میں برداشت کر گئی تو؟ آواز میں ہلکی کپکپاہٹ، لیکن مان جانے کی نرم لہر بھی تھی، جیسے دل کے کسی چھپے ہوئے حصے نے خاموشی سے حامی بھر دی ہو. یوشا کی نگاہیں اس کے ہر حرکت، ہر چھوٹے سے ہلنے پر اور ہر کپکپاہٹ پر جمی ہوئی تھی. پھر میں ہر حد پار کر دوں گا، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن اس کے ہونٹ بار بار حیات کے نرم لبوں کے کنارے سے ٹکرا کر ہٹ رہے تھے، جیسے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو. اور پھر تمہیں برداشت کرنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں عشق جنوں چھوڑوں گا نہیں. حیات نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ سینہ جو تپش سے دہک رہا تھا. یوشا، وہ آہستہ سے بڑبڑائی جسے ضد اور محبت کے بیچ پھنسی ہو. تم مجھے ہر بار یوں ڈراتے کیوں ہو؟ یوشا نے سر اس کے کان کے قریب جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ تمہیں میری عادت ڈالنی ہے، اچھی عادت کی طرح نہیں، بری عادت کی طرح. وہیں لبوں کے کنارے پر رک کر سرگوشی میں سلیاگ تھی. تم چاہو یا نہ چاہو تمہارا دل ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے گا. تمہاری نس نس ہر برداشت کو آزمائے گی. اس کے لفظ دل پر ایسے اترے جیسے بوجھل سا لمس. حیات نے گھبرا کر نظریں چرائیں، مگر اس کی پلکیں تیزی سے لرز رہی تھیں. وہ خفا بھی تھی، شرمائی بھی، اور اندر کہیں سکون کی لہر بھی پھیل گئی تھی. اور تمہیں پھر میری ناراضگی کی عادت ڈالنی پڑے گی، وہ بمشکل بولی. پھر چہرہ اس کے گردن میں چھپا دیا، مگر ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ چھپ نہ سکی. یوشا نے اپنے انگوٹھے سے اس کی ٹھوڑی تھام کر چہرہ اوپر کیا. ناراضگی؟ آنکھوں میں عجیب سا شعلہ تھا. تو پھر سنو، تم سوچتی ہو کہ تمہارے پاس اختیار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے حیات، تمہاری ہر سانس، ہر احساس، ہر رد عمل بس میرے ہاتھ میں ہے. تم چاہو یا نہ چاہو یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی. حیات نے لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ آنکھیں جو سرخ ڈوروں کے باوجود مضبوط اور پرسکون تھی، وہ دھڑکنیں جو اس کے دل کے ساتھ جڑ گئی تھی. اور تم کس کے اختیار میں ہو؟ وہ ہلکے سے منہ بسور کر اس کے سینے میں سمٹ گئی. یوشا نے ایک لمبی سانس بھری اور اپنے بازوؤں کی گرفت مزید سخت کر دی. صرف ایک لڑکی کے اختیار میں، اور وہ اس وقت میرے سینے پر سر رکھے ہے. حیات کے لبوں پر انجانے میں ہلکی سے مسکراہٹ ابھری. دل جیسے کانوں میں کہہ رہا تھا، یہ ہمیشہ تمہیں جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہے. پھر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. چلو مان لیا تم پر میرا اختیار ہے، تو اب چھوڑو مجھے. حیات نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو دھکیلنے کی کوشش کی. یوشا کے لبوں پر ہلکی خطرناک مسکراہٹ ابھری. چھوڑو نہیں چلے گا، مجھے تھوڑا سکون چاہیے، اور تم میرے پاس ہی رہو گی تب تک جب تک میں یہاں ہوں. اس نے حیات کو اپنے سینے کے قریب کر لیا اور سر تکیے پر رکھ لیا. حیات کی آنکھوں میں چمک تھی، تھوڑا سا شرارت بھرا، تھوڑا سا دل کی بے چینی کا. سکون؟ اب سکون کا خیال آ گیا؟ کہاں گم تھی ابھی تک؟ اتنا مس کر رہی تھی تمہیں، اور جناب ایڈونچر دینے میں بزی تھے، اور جناب ایویڈنس دینے میں بزی تھے. یوشا نے سر ہلکا سا جھکا کر اس کے بالوں کی خوشبو میں گم ہونے کی کوشش کی. پھر مسکرا کر کہا، جہاں بھی گم تھا، مگر اب یہاں ہوں، اور مجھے جو چاہیے وہ صرف تم میں ہے. بات پھر سے وہی گول مول ہو گئی. جواب نہیں دینا تھا تو نہیں دینا. حیات نے ایک دم سے اپنا سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا. نظریں دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں تک گئیں. اور اگر میں وہ تب تک نہ دوں جب تک تم جواب نہ دو تو؟ یوشا نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، تو پھر میں ہر بار، ہر لمحے تمہیں بے بس کر ڈالوں گا. حیات کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آئی اور اس نے اپنے بازو یوشا کے گرد لپیٹ لیے. پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے، آنکھوں میں تھوڑا سا غصہ، تھوڑی فکر چھپی ہوئی، لیکن تم جوار خان کے گھر گئی کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. جوان بس. اس نے انگوٹھے کو اس کے لب پر رکھا. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ثنا کی بات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں کسی کا ذکر نہیں سنوں. وہ نرم تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سختی تھی. اچھا، پھر توحا کے بارے میں ہی بتا دو.
وہ پھر بھی بول پڑی تو یوشا نے ایک لمبی سانس بھری، پھر بازو سے تھوڑا زور لگا کر اس کے سر کو سینے پر رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں تمہاری سہیلی نے بہت کچھ سکھا دیا تمہیں، مگر تم اس وقت خاموشی سے یہاں لیٹ کر یہ سوچو کہ ثنا چیلنج کیسے جیتے گی۔ حیات کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ سب؟ وہ زبردستی سینے سے سر اٹھا کر اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سونے دو مجھے۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اف یہ پراسرار عاشق، یوشا میں تمہیں کاٹ کھاؤں گی۔ غصے سے اس نے ناخن اس کے سینے میں گھسائے۔ شوق سے کاٹ کھانا جب میں بھی اسی موڈ میں رہوں، پر ابھی سونے دو مجھے۔ زبردستی اس کی گردن جکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور کروٹ بدلی۔ حیات نے چند لمحے کے لیے پلکیں جھپکی، پھر آدھی آنکھ کھول کر یوشا کو گھورنے کی کوشش کی، مگر اس کی ضد اور شرارت کے آگے آخرکار ہار مان گئی۔ آہستہ سے سر اس کی گردن پر رکھ دیا جیسے وہ پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ تمہیں میرے جذبات کا خیال کبھی نہیں رہتا، کچھ نہیں بتانا اور جلانا الگ۔ اس کے شکوے بھرے الفاظ ساتھ ہی نرم ہونٹ یوشا کی گردن سے چھو گئے، جیسے شکایت بھی تھی اور بے بسی بھی۔ یوشا کے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراہٹ کھل گئی۔ اس نے کمر پر گرفت ذرا اور سخت کر لی، جیسے اپنے حصار میں قید کر رہا ہو۔ بے شک یہی تو میں کر رہا ہوں، تمہارے ہر شک، ہر سوال اور ہر احساس کو دل میں رکھ کر تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ حیات نے اپنے بازو اس کی گرد مزید مضبوط کر لیے، جیسے یہ اعتراف بھی ایک خاموش تسلی دے گیا ہو۔ دھیمی آواز میں سرگوشی کی، یہی یقین کر کے تو تمہارے ہر کمینے پر میں بھروسہ کر لیا، لیکن صرف کچھ دن کے لیے، اس کے بعد بہت لڑنے والی ہوں تم سے۔ یوشا نے ذرا سا سر جھکایا، ناک کے سرے کو اس کے چہرے کے قریب لا کر مدھم سا بولا، بس کچھ دن کا ہی یہ اعتبار چاہیے، اس کے بعد گولی بھی مار لینا، ایسے کام میں تو ماہر ہو تم۔ وہ ناک سے ناک رگڑ کر پھر سے تکیے پر سر رکھ گیا۔ حیات نے پلکیں بند کرتے ہوئے ہلکی سے خفگی سے کہا، یہ مارنے والے تانے دینا کب چھوڑو گے؟ یوشا نے آنکھیں آہستہ سے کھولی، نگاہوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا، زندگی بھر دوں گا، کیونکہ اسی ادا پر تو مرتا ہوں میں۔ حیات نے چہرہ اس کے سینے پر دبایا ہوا تھا، مگر لبوں پر مسکراہٹ کو روک نہ سکی۔ وہ مسکراہٹ یوشا نے فوراً محسوس کر لی۔ یہ ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اس نے گردن ذرا موڑ کر اس کے بالوں میں چھپے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، حیات نے سانس دباتے ہوئے کہا۔ یوشا نے بازو مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے کمر پر انگلیاں پھیری۔ سچ بتاؤ ورنہ؟ حیات نے اچانک ہنستے ہوئے سر اوپر اٹھا دیا۔ ورنہ کیا؟ ورنہ یہیں قید کر لوں گا تمہیں، ہنسنے پر بھی پابندی اور چھپانے پر بھی۔ ہاں، اسے تمہیں روکنا آسان ہے۔ حیات نے شرارت سے ناک چڑھائی اور انگلی اس کی ٹھوڑی پر رکھ کر ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ یوشا نے اس کی انگلی کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے قریب لے آیا، دھیرے سے چھو کر کہا، روکنا آسان نہیں ہوتا تو اب تک تم اس طرح میری باہوں میں ہنس نہیں رہی ہوتی، بلکہ… رک کر اس نے حیات کی انگلی جکڑ کر نازک لبوں پر رکھی۔ یہاں یہ ہنستے ہوئے لبوں سے بس آہیں بھرنے کی صدائیں ہوتی۔ حیات کا چہرہ ہی صرف سرخ سا نہیں ہوا، وہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ بس اب چھوڑ دو مجھے، ہو گئے سوال جواب، اگلوا چکی میں راز۔ اس کی کھلے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انگلیوں کی لرزش یوشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا چکی تھی۔ اس نے ذرا سا رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوڑ دوں؟ لہجے میں وہی مخصوص ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں ضد اور شرارت کی چمک۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پکڑا ہی کیوں ہے؟ صرف چھوڑنے کے لیے؟ حیات نے ہونٹ کاٹ کر نظریں جھکائیں، گالوں کی سرخی اور گہری ہوئی۔ پلیز ضد نہ کرو، ہر وقت مجھے ستایا مت کرو۔ آواز دھیما سا شکوہ بنی، مگر نرم دھڑکنیں خود ہی اس کے کہے کی نفی کر رہی تھیں۔ یوشا نے اس کے رخسار کے قریب سر جھکایا۔ ضد تو تم کرتی ہو، اس نے سرگوشی میں کہا، مجھ پر پابندی عائد کر کے، سزا دے کر، قریب ہو کر بھی دور رہنے کی۔ یوشا کے لب اس کے کان کے قریب آئے، سانس کی حدت نے اسے پل بھر کو ساکت کر دیا۔ اب اگر میں ضد پر آیا نا، تو پھر تم خود کی بھی نہیں رہو گی، پھر یوشا کا ظلم ہوگا اور تمہارا یہ حسین وجود جہاں… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا، مگر اس خاموشی نے خود ہی بہت کچھ کہہ دیا۔ حیات کا دل جیسے سینے سے باہر آنا چاہتا تھا، وہ تیزی سے پلٹی اور یوشا کے بازو پر مکے مارنے لگی۔ حیات کا دل جیسے سینے سے باہر آنا چاہتا تھا، وہ تیزی سے پلٹی اور یوشا کے بازو پر مکے مارنے لگی۔ کیا ڈراتے رہتے ہو ہمیشہ؟ یوشا نے وہ مکے سہ لیا اور اس کی کلائیوں کو تھام لیا، مضبوط گرفت مگر لمس میں نرمی۔ ڈراتا نہیں، حقیقت دکھاتا ہوں۔ اتنی برداشت کا امتحان لو جہاں تک تم مجھے سہ سکو۔ لمحہ بھر کو دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ہوا بھی بیچ میں آنے سے ہچکچا رہی تھی۔ حیات نے آنکھیں موند لیں جیسے اس لمحے کو اور زیادہ سہ نہ سکے۔ یوشا بس کرو، میرا دم نکل جائے گا۔ آواز میں ہچکچاہٹ، لرزش اور بے بسی سب گھل مل گئے تھے۔ یوشا نے اس کی پیشانی پر دھیرے سے لب رکھ دیے۔ بس، وہ مسکرایا، یہ لفظ تمہارے ہونٹوں پر کبھی مجھے جچتا ہی نہیں۔ حیات کا دل ایک دم سے جیسے نرم ہو گیا، اس نے پلکیں جھکائیں اور دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ دونوں لمحے بھر کو خاموش ہو گئے، صرف سانسوں کی آواز اور دلوں کی دھڑکن باقی رہ گئی تھی۔ پھر حیات نے اچانک شوخی سے کہا، لیکن یوشا میں سچ کہہ رہی ہوں، تم جوار خان کے گھر دوبارہ گئے نا تو اس بار صرف ناراض نہیں بلکہ تمہیں سزا بھی اور زیادہ ہوگی کہ باہوں میں بھی نہیں لے سکو گے۔ یوشا نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو ہلکے سے تھام لیا۔ سزا؟ تمہاری دی ہوئی سزا تب تک قبول ہے جب تک میں خود بے بس ہوں، ورنہ تم جانتی ہو کوئی حد مجھے روک نہیں سکتی۔ میں بھی نہیں، حیات نے ناک سکیڑ کر جیسے ناراضگی دکھانے کی کوشش کی۔ ہاں، تم بھی نہیں، تم بس میرے دل کی ملکہ ہو، میرے جذبات کو لگام دینے کی کوشش مت کیا کرو۔
اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد اس کے گال کو اپنی انگلیوں میں جکڑا، ہلکی سے چبھن دی تو حیات کے ہونٹوں سے آہ سے نکل گئی۔ اف یوشا! اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ مجھے ڈرا کر، دھمکا کر، چبا کر کیوں دل کے حاکم بنے ہوں، یہ انداز شکایت۔ یوشا نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ دل کا حاکم بننے کے لیے ہی تو ظلم کرتا ہوں، اور تمہیں یہی ظلم سکون دیتا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز اتنی قریب اور بھاری تھی کہ حیات نے پلکیں زور سے میچ لیں۔ یوشا نے بند آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آؤ دونوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ظلم پھر کبھی۔ یوشا نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ میرے دل کو عادت لگ گئی ہے تمہاری ہتھیلی کی، تم نہیں تو نیند بھی نہیں تھی۔ لمحے کی شدت اتنی تھی کہ کمرے کی خاموشی بھی جسے سانس رو کر ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ سو جاؤ میرے پاس، بس میری دھڑکنوں میں گم ہو کر۔ میں کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں، تم پاس ہو تو سکون ملتا ہے۔ اس نے حیات کا سر کھینچ کر اپنے بازو پر رکھا، پیر اپنے پیروں میں پھنسایا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ حیات نے اس کے لفظ سنے تو دل جیسے ایک دم ہی پگھل گیا۔ یوشا، تم ہمیشہ اتنی شدت سے کیوں مانگتے ہو مجھے؟ یوشا نے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا دیں، اپنی سانسیں اس کے ماتھے پر چھوڑتے ہوئے بولا، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے مانگنا سیکھا ہی نہیں، دل نے بس لے لینا سیکھا ہے۔ تمہارے معاملے میں بس جنوں بے بس کرتا ہے۔ حیات کا سر اس کے سینے پر ٹھہرا جہاں دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں صرف دھڑکنوں اور سانسوں کی سرگوشیاں باقی رہ گئیں۔ باہر ہوا نے ہلکا سا پردہ ہلایا مگر اندر کا سکوت ٹوٹا نہیں۔ کمرے کی خاموشی میں دونوں کے دل ایک ہی رفتار سے دھڑک رہے تھے، جیسے ہر دھڑکن ایک دوسرے کے اعتراف پر مہر لگا رہی ہو۔ میں اس شخص کو کیسے مناؤں گا محسن، جو مجھ سے روٹھا ہے میری محبت کے سبب؟ ثنا نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور ادھر قدم رکھا تھا۔ کمرے کے اکلوتے بیڈ پر طاہا ہاتھ پاؤں پھیلا کر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ نیم تاریکی میں ڈوبا پرسکون کمرہ۔ ثنا نے تھوڑی دیر منہ بنایا، پھر آہستہ آہستہ قدموں سے وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ حیات کے بنسبت وہ اپنے غصے پر قابو رکھ کر بہت دیر ابلتے کھولتے دماغ کو ٹھنڈا کر کے اطمینان سے کمرے میں آئی تھی۔ ہاتھوں میں کپڑوں کی چند تہیں تھی، محض بہانہ، ورنہ اصل مقصد تو طاہا کو بے چین کرنا ہی تھا۔ کنکھیوں سے اس نے بیڈ کی طرف دیکھا تھا اور دھاڑ سے الماری کھلی۔ پٹ کھلنے کی آواز کمرے میں صاف گونجی تھی۔ پھر اس کے بعد وہی ہوا جو طاہا آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتے ہوئے توقع رکھے ہوئے تھا۔ کبھی کچھ پٹخا جا رہا تھا، کبھی کچھ، اور یہ سب کس لیے تھا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایک تو الماری کے پٹ جس کی آواز اس کے کانوں میں بجتی اعصاب چٹکا رہی تھی، دوسری ثنا کے نادانستہ نہیں بلکہ شعوری طور پر کھینچے گئے قدم، فرش پر چپل کی رگڑتی آوازیں جیسے ہر لمحہ اس کی برداشت کو کتر رہی ہوں۔ اس کے چپلوں کو فرش پر گھسٹ گھسٹ کر چلنے کی آواز سے وہ جانتی تھی اسے چڑ تھی، تو یہی حرکت وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ طاہا اپنے جبڑے تانے کچھ دیر برداشت کرتا رہا، پر آخر کب تک؟ اس نے کروٹ بدلی اور وہ ایک دم سے بیڈ سے جھٹکے سے اٹھا اور اس سے بھی تیزی سے الماری تک آ کر سارے کپڑے ثنا کے ہاتھ سے جھپٹ کر چھینے، پھر الماری میں ٹھونس دیے اور دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کر کے ثنا کی طرف مڑا۔ چہرہ سرخ، آنکھوں میں چمکتی سختی لیے اور ثنا پر نگاہ گاڑ دی۔ خبردار! اس کی آواز بھاری اور دھاڑ جیسی تھی۔ اس کے بعد ایک بھی کپڑے رکھنے کے بہانے تم نے الماری کھولی نا، تو قسم ہے مجھے اسی الماری میں تمہیں بھی ٹھوس کر بند کر دوں گا۔ ثنا نے طاہا کی دھاڑ سنی تو ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر تن کر مقابلے میں کھڑی ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے ڈر جاؤں گی؟ اس نے آنکھیں اسے کی طرح چڑھا کر کہا۔ یہ جو نوابوں کی طرح آرام فرما رہے تھے، یہ میرا روم ہے، بتاتے ہوئے سینے پر ہاتھ بھی مارا گیا تھا۔ اچھا، جہیز میں لائی تھی تم یہ روم؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ ہنوز اسے چبھتے ہوئے انداز میں تھا۔ مجھے جہیز نہ لانے کا تانا مت دینا۔ وہ اور بھی بھڑک گئی تھی۔ طاہا نے بیزاری سے گردن جھٹکی۔ مجھے سونا ہے تو اب کوئی آواز نہ ہو، ورنہ یہی الماری تمہاری جگہ ہوگی۔ تنبیہ کر کے وہ مڑ کر بیڈ کی طرف جاتا کہ ثنا جھٹکے سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ واہ واہ! جاتے وقت کیا کہا تھا؟ لاؤنج میرا کمرہ ہے، تم کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ مہارت سے اس کی نقل بھی اتاری گئی۔ تو پھر جاؤ وہیں جا کر سو جاؤ۔ یہ روم میں نے اپنے لیے سیٹ کیا، یہ میرا روم ہے، میں کپڑے رکھوں یا پٹکوں؟ تم کون ہوتے ہیں مجھے الماری میں ٹھوسنے والے، آرڈر دینے والے؟ ثنا کی چمک چمک کر بولی گئی بات سنتے ہوئے اس کا چہرہ اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہاتھ مٹھیوں میں جکڑ گئے تھے جیسے ابھی واقعی سے اسے اٹھا کر الماری میں ٹھوس دے گا۔ یہ جو کینچی سے چلتی زبان ہے نا، وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھا۔ آواز میں سخت غصہ ملا ہوا تھا۔ دل کہتا ہے اسے کاٹ کر پھینک دوں۔ ثنا ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹی، اس کے قدم اپنی جگہ جمی دیوار جیسے مضبوط تھے۔ کاٹ کر دکھاؤ ذرا، اس نے سینہ تان کر کہا، بدلے میں تمہارے ہاتھ بھی اسی کینچی سے کاٹوں گی۔ طاہا ایک دم اس کے بالکل قریب آیا، دونوں کے بیچ سانسوں کی تپش ٹکرائی۔ لمحے بھر کو کمرے کی فضا مزید گمبھیر ہو گئی۔ ثنا نے پلک جھپکے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے اپنے وجود سے ہی اسے چیلنج کر رہی ہو۔ کس کے دم پر؟ وہ آہستہ سے بولا، آواز میں اب غصے کے ساتھ طنز بھی گھل گیا۔ خود کو شیرنی سمجھنے لگی ہو؟ ثنا نے ابرو چڑھا کر کہا، کم از کم ڈرپوک خرگوش تو نہیں ہو تمہاری تازہ بنی بیوہ گرل فرینڈ کی طرح۔
جسے پولیس سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس جواب پر طاہا کے ہونٹوں کے کنارے مزید کھنچ گئے، جسے ضبط کے باوجود ہنسی چھپائے نہ چھپ رہی ہو۔ تو تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس نے سر جھٹکا۔ ڈونٹ وری، وہ تم سے زیادہ کلچرڈ، خوبصورت اور شائستہ ہونے کے باوجود بھی میری بیوی نہیں ہے۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور ثنا کے بال ہولے سے چھو لیے۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، ثنا نے پھنکار کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ طاہا لمحے بھر کو ساکت رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک آدھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہاتھ لگنے سے ڈرتی ہو یا پھر اس لیے جھٹک رہی ہو کہ دل ماننے پر آمادہ ہو جائے گا؟ وہ قریب تر آ کر دھیمی سرگوشی میں بولا، جسے اس کے کانوں کو جلانے لگا ہو۔ ثنا کی سانسوں کی رفتار تیز ہوئی، مگر آنکھیں پلک جھپکے بغیر اس کی آنکھوں میں جمی رہیں۔ تمہیں خوش فہمی ہے یہ، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے دل کو تمہارے لمس سے کوئی کمزوری نہیں ہے، تم اب صرف زہر بن چکے ہو، اور زہر سے دل نہیں لگا کرتے۔ طاہا نے کہا مارا چھوٹا سا مگر تنزیہ۔ زہر؟ وہ آہستہ سے بولا۔ زہر ہی سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے میری جان، اور تم چاہو یا نہ چاہو تمہاری سانسوں میں میرا یہ نشہ اتر چکا ہے۔ تبھی تو تھم کر وہ خمیدہ ہوا۔ یہ نشہ چکھنے کے لیے تم خود تیار ہو گئی تھی۔ اس کے یہ کہنے پر ثنا کا چہرہ سرخی میں بدل گیا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر طاہا نے دیوار اور اپنے بازو کے بیچ اسے گھیر لیا۔ کمرہ جسے ایک دم چھوٹا ہو گیا تھا۔ راستہ چھوڑو میرا، اس نے گھورا کر کہا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر آواز میں اعتماد برقرار تھا۔ طاہا کی لبوں پر ہنسی پھیلی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا طوفان تھا۔ جب تم خود کپڑے رکھنے کے بہانے میرے لیے اس کمرے میں آئی تھی تو میں اتنی آسانی سے تمہیں اس روم سے کیوں جانے دوں؟ طاہا جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے لیے اس روم میں آئی ہوں؟ ثنا نے پوری طاقت سے اس کے سینے کو دھکیلنا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ لگتا نہیں، یقین ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجب سا یقین جھلک رہا تھا۔ ثنا نے بھڑک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارا دماغ تو ویسے ہی الٹ چکا ہے، اب خواہ کی غلط فہمیاں بھی پال لی ہیں۔ اس بار طاہا نے مدھم کہا لگایا، سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور ایک لمحے کو اس کے کان کے قریب جھکایا۔ بٹ آئی تھنک میں تمہاری پسند کا روڈ ہیرو ہو چکا ہوں۔ ثنا نے ایک دم سے اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا، کچھ حیرت، کچھ غصہ اور کچھ شک۔ کیوں؟ ایسا ہی ہو گیا ہوں نا؟ مسکرا کر پلکوں کو خم دیا۔ روڈ ہیرو نہیں، ویلن ہو گئے ہو پورے۔ ثنا نے پورے زور سے ایک بار پھر اس کے سینے کو دھکیلا، مگر طاہا اپنی جگہ دیوار کی طرح جمع رہا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی، آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کی نمی بھی۔ طاہا نے اس نمی کو دیکھ لیا۔ لمحے بھر کو اس کے چہرے پر سختی ڈھیلی پڑی، مگر اگلے ہی پل ہونٹوں پر ایک ضدی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ جتنا انکار کرو گی اتنا ہی یقین پختہ ہوگا مسز، تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ تمہیں اپنی سوتن برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے پلکوں کو انگلیوں کی پور سے چھوا۔ سوتن؟ ثنا کے لب صدمے سے کھل گئے، دل ایک دم جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یس سوتن، طاہا نے دھیرے سے کہا اور اس کے کھلے لبوں پر اپنے انگوٹھا رکھ دیا، جیسے اس کے احتجاج کو وہیں روک دینا چاہتا ہو۔ میری ڈیوٹی تمہاری سوتن ہی تو ہے، وہ مدھم لہجے میں بولا، پر آنکھیں ہنسی سے جیسے چمک رہی تھی۔ وہ ثنا کے اندر کی ہلچل کو پڑھ رہا تھا، اس کے کانپتے ہونٹ، اس کی پلکوں پر لرزتی نمی، اور طاہا کے جواب پر اس کے اندر اترتا ہوا سکون بھی۔ تمہیں لگا شاید میں اپنی کوئی گرل فرینڈ کا نام لینے والا ہوں؟ اس کے لبوں پر انگوٹھی کو سختی سے رگڑتے ہوئے کھلی آنکھوں میں ساری تحریر پڑھ رہا تھا۔ ثنا لمحے بھر کو ساکت رہ گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ تم بہت غصے سے وہ پھٹ پڑتی کہ طاہا نے سختی سے انگوٹھی سے اس کے لب بند کر دیے۔ میں اس وقت کسی بھی لڑائی یا زبانی گولہ باری کے موڈ میں نہیں ہوں۔ طاہا نے ایک لمحے کو اس کے چہرے کے قریب جھک کر اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور دھیرے سے کہا، اب نہ شور مچاؤ نہ لڑائی کرو، بس یہ لمحہ تمہیں میری تھکان دور کرنی ہے۔ ایک دم سے وہ جھکا اور دوسرے ہی لمحے وہ طاہا کی مضبوط بازوؤں میں تھی۔ پل پل بدل جانے والا طاہا اب ثنا کی سمجھ سے پرے تھا۔ مجھے چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اس نے ہاتھ پاؤں پھینکے تھے، مگر سب بے سود، بہت ہی شوق سے، مگر ساتھ والے بیڈ روم میں حیات اور یوشا کو ڈسٹرب کیے بغیر۔ بیڈ کی طرف آتے ہوئے اس نے ثنا کو آہستہ سے بستر پر اچھالا۔ وہ اچھل کر سیدھی ہو گئی، اپنی دونوں ہتھیلیاں بستر پر رکھ کر پیچھے کی طرف کھسکنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ میرے ساتھ زبردستی مت کرنا۔ دروازے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پیچھے بھی کھسک رہی تھی۔ طاہا آہستہ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر بولا، تو تم بھی زبردستی کر لینا، ماہر ہو تم۔ اس شام کچن میں تو مزہ آ گیا تھا تمہارے ساتھ۔ اس دن مان لیا میں نے تم زبان کی نہیں عمل میں بھی بول دو۔ ثنا کی آنکھیں شعلوں کی طرح جھلسنے لگیں۔ اوئے چھچورے انسان، اتنے بے شرم کیوں ہو گئے ہو تم؟ مکاری کے ساتھ بے شرمی بھی سیکھ لی ہے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ فری میں مل گئی تم سے شادی کر کے۔ شرٹ اچھالتے ہوئے وہ جھکا اور ایک ہی جھٹکے میں ثنا کے دونوں پاؤں جکڑ کر کھینچ لیے تھے۔ وہ کھنچتی ہوئی قریب ہو گئی تھی۔ تم واقعی اتنی بولڈ ہو، مگر ساتھ ہی اتنی نازک بھی، طاہا نے آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ثنا کی سانسیں رکتیں، دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی، اس کی آنکھیں طاہا کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ تم نے کچھ کیا نا؟ تو میں شور مچا کر یوشا کو بلا لوں گی۔ طاہا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرا کر بستر پر ایک گھٹنے کو رکھ کر اس کے قریب جھکا۔ ایز یو وش، مگر اب تم میری بیوی ہو۔
सो तुम्हारे चीखने चिल्लाने पर वो दोनों एंजॉय भी कर सकते हैं, है ना? तोहा ने हल्का सा सर हिलाया और उसके चेहरे के करीब आकर सरगोशी की। सना के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, सांसें बेतरतीब और आंखों में हल्की सी लाली थी। तुम्हारा दिमाग ही नहीं सिर्फ उल्टा है, अब तुम पूरे पुलिस वाले हो गए हो। सना ने बेबसी से हाथ उसके सीने पर मारे। तोहा की आंखों में चमक और बढ़ी। पूरा पुलिस वाला? तोहा ने सरगोशी करते हुए कहा। पूरा पुलिस वाला? तोहा ने सरगोशी करते हुए कहा। क्या जब तक रोमांटिक हीरो था तो सिर्फ आधा पुलिस वाला था? सना की आंखों में देखते हुए तोहा ने हल्का सा कहकहा लगाया, जिसे उसकी बात से महसूस हुआ। नहीं, तुम हमेशा के मकार थे। मैं बेवकूफ़ थी जो 101 गर्लफ्रेंड्स रखने वाले मकार पुलिस वाले के झांसे में आ गई। उसने दांत भींच कर कहा और खुद को आज़ाद करने की आखिरी कोशिश की। तोहा ने उसके दोनों कलाइयाँ मजबूती से पकड़ लीं और बिस्तर पर गिराकर ऊपर झुकाया। तुम्हारी ये बातें ही तो मुझे जलाती हैं, सना बेबी। वो मुस्कुराया, और आज मैं अपनी सारी जलन तुम पर उतार देने वाला हूँ। सना की आंखों में खौफ और शर्म के दरमियान एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। दिल की धड़कनें तेज, सांसें बेतरतीब और पूरा वजूद एक अजीब कश्मकश में घिरा हुआ था। मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी, हिचकिचाहट के साथ बोली, लेकिन दिल के अंदर एक किस्म की बेबसी भी छुपी थी। तोहा और भी झुक गया। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे से टकराएं। तो फिर और ज़ोर से चिल्ला लो, ताकि वह दोनों सुन लें कि उसके कमरे के साथ वाले कमरे में क्या चल रहा है। वो बेख्तियार कांप उठी, दिल की धड़कन जैसे फटने को थी। तुम पागल हो तोहा? वो मज़ीद झुका था। उसकी सांसें उसके चेहरे से टकराईं। हाँ, तुम्हारा पागल, और आज तुम्हें यह पागलपन ही सहना पड़ेगा। उसने एक झटके से उसे करीब खींचा। सना की सांस रुक गई। वो ज़ोर से हल्की चीख निकाल बैठी, मगर अगले ही लम्हे तोहा ने उसकी चीख को अपने होंठों में दबा लिया था। वही शिद्दत, वही सख्ती जो तोहा के बदलाव के साथ थी। सना की आंखें फैल गईं, सांसें रुकी रुकी से चल रही थीं। उसके हाथ तोहा के कंधों को खुद से दूर करने लगे, मगर जैसे वो दीवार से टकरा रही हो। तोहा की गिरफ्त में वो मज़ीद बेबस हो गई थी। मिसले शीशा हैं, हमें थाम कर रखना, हम तेरे हाथ से छूटे तो बिखर जाएंगे। रात के साए धीरे धीरे फैल रहे थे। ठंडी हवा हल्की हल्की दरख्तों को छू रही थी, और नरम रोशनी हर चीज़ पर छाई हुई थी। ऐसे में लाउंज की खामोशी में हल्की सी शोखियाँ और दिल को छू जाने वाली नरमी रच बस गई थी। उसी पल हयात लाउंज से गुजरती हुई एक लम्हे के लिए रुक गई थी। जब उसकी नज़र तोहा पर पड़ी थी, वो कमरे से निकल रहा था। नीली पैंट पर ग्रे शर्ट, बाल संवरे, चेहरा फ्रेश सा। हयात न जाने क्यों वहीं रुक कर उसे देखने लगी थी। न जाने दिल क्यों अब उसकी तरफ खिंचता था। ये खिंचाव कैसा अपनायत भरा था, उसे जैसा खून की कशिश में दौड़ती अपनायत। योशा को ढूंढ रही हो? तोहा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जैसे सवाल के पीछे छुपी फिक्र भी हल्की हो जाए। हयात ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर कान के पीछे बाल फेरते हुए हल्की सी छींक मिटाने की कोशिश की। हाँ, नहीं, बस यूं ही। उसकी आवाज़ में हल्की सी हिचकिचाहट थी। वो होले से मुस्कुराया, आहिस्ता से उसका सर छूकर नरमी से बोला, योशा टेरेस पर है। हयात ने एक लम्हे के लिए बस उसकी तरफ देखा। तोहा? आवाज़ में बेसाख्तगी सी थी। तोहा की आंखों में सवाल सा था। तुम संजीदा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बड़ी मासूमियत से वो कह रही थी। किसने कहा था मैं संजीदा हूँ? उसने होले से उसके गाल तो उंगलियों से छुए। बस आज कल कई केसेस सर पर हैं, उसी की टेंशन है। अपनी दोस्त की बात पर ध्यान मत दो, वो उल्टे दिमाग की है। नर्म और शोख आवाज़। हयात ने हल्की सी आंखें तेज़ की और फिर मुस्कुरा दी। हाँ, मैं जानती थी यही बात होगी। मैंने सना से भी यही कहा और योशा से भी कहा, मैं तुम्हारे साथ जाकर उन गुंडों की पिटाई कर दे। तोहा बेसाख्ता हंस पड़ा था। इतनी दिनों बाद दिल से निकली हंसी। तुम अपना ख्याल रखो हयात, यही मेरे लिए काफ़ी। एक बार फिर उसने उसका गाल थपथपाया था। हयात की आंखों में नरम रोशनी जम गई थी। तुम सना से नाराज़ नहीं होना, प्लीज़ उससे नाराज़ मत होना। बेख्तियार उसने तोहा का हाथ थाम लिया था। नहीं हूँ नाराज़, अब खुश? हयात के हाथ पर दूसरे हाथ से थपकी देते हुए वो नरमी से बोला, सच्ची? मैं सना को बता कर आती हूँ। वो खुश होकर कमरे में भागती कि उसने नरमी से बाजुओं को थामा। जिसके नाराज़गी की तुम्हें परवाह हो रही है, वो डाइन आराम से सो रही है। अच्छा। हयात का जोश ठंडा पड़ गया। वो मध्यम सा मुस्कुराया। तुम योशा के पास जाओ। तोहा ने आहिस्ता से कहा, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, डिनर की परवाह मत करना, आते वक्त लेकर आऊँगा, ठीक है? एक बार फिर उसके गाल के नीचे हाथ रखकर नरमी से कहा, और उसी हाथ से सर थपकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हयात न जाने कितनी देर वहीं खड़ी रही। फिर गहरी सांस भरकर वो आहिस्ता कदमों से टेरेस की तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे सीढ़ियाँ तय करते हुए वो टेरेस पर आ गई। हर कदम के साथ ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और दिल की धड़कन एक अजीब सी खुशी और बेचैनी के इम्तिजाज से तेज़ हो रही थी। योशा वहाँ खड़ा था। हल्की रोशनी में उसकी परछाइयाँ टेरेस के फर्श पर खेल रही थी। रेलिंग से कमर लगाए, हाथ में मोबाइल, वो अपनी मामूल की संजीदगी में खड़ा था। वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना। स्क्रीन की तरफ देखते हुए भी योशा ने आहिस्ता से कहा था, जैसे उसके अपनों को भी वो सदियों से जानता हो, महसूस करता हो। हयात ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया, और धीरे धीरे चलती हुई वो उसके बराबर ही आ खड़ी हुई। हयात हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके बराबर आ खड़ी हुई। तुम दोनों सारे काम एक साथ ही करते हो क्या? वो रीलिंग से टेक लगाकर झुककर उसकी तरफ देखने लगी। कह सकती हो। हल्के से मुस्कुराकर उसने उंगलियां भी स्क्रीन पर तेजी से चलाईं। हयात ने सर हिलाया। एक साथ संजीदा भी हो गए, मुस्कुराती आवाज़ में बोलते हुए बार बार हवा से उड़ते बालों को कान के पीछे भी उड़ेसा।
یوشا کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ میں سنجیدہ کہا ہوں، بس آج کل کام بہت بڑھ گیا، اس لیے تم دونوں کو ایسا لگ رہا ہے۔ حیات کی آنکھوں میں ہلکی چمک آ گئی، اب کام بھی ایک ساتھ بڑھ گئے۔ ہاں، یوشا نے سر ہلایا اور پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پیغام پڑھ کر اس کی پیشانی پر ہلکا سا بل آیا تھا۔ کچھ دیر ٹیرس پر خاموشی اور نرم ہوا میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ پھر حیات آہستہ سے یوشا کی طرف مڑی، ایک نرم مگر اداس آواز میں بولی، ہم کب سب کے ساتھ ہوں گے یوشا؟ پہلے کی طرح، بھائی، آپی، تم اور ایلیا۔ آخری نام جیسے اس دل کے کسی دبے ہوئے حصے سے باہر نکل آیا اور چھپی ہوئی اداسی کے ساتھ یوشا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اداسی اور ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ۔ ایلیا تمہیں بالکل یاد نہیں کرتا کیونکہ اسے وہاں فٹ بال کھیلنے سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ مسکرایا مگر یہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچی تھی۔ سچی یاد نہیں کرتا؟ حیات کی آواز میں گیرا پن سا اترا تھا اور یوشا کے سینے پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور آہستہ سے آگے بڑھ کر حیات کے قریب جھک کر پیشانی پر پیشانی رکھ دی۔ تم دونوں کو جدا کیا ہے، کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو گی؟ وہ شاید اس لمحے خود کو بے بس سا محسوس کر رہا تھا، اور وہ بے بس ہو یا نہ ٹوٹے یہ حیات کو کبھی منظور نہیں تھا۔ ہاتھ اٹھے اور اس کے چہرے کو تھام لیا۔ ظلم کرتے جاؤ اور معافی مانگتے جاؤ، تمہاری پرانی عادت ہے مجھے اپنی بری عادت لگانے کی۔ یوشا نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، گیلی آنکھوں کی ٹھنڈک دیتی چمک، سازشوں کے تانے بانے سے نکال کر آسودگی دیتی چمک۔ اب سازش میں ساری دنیا شامل ہو جائے مگر حیات کی آنکھوں میں دکھتا اعتبار اسے نئی طاقت بخشتا رہے گا۔ اس نے آہستہ سے حیات کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تم جانتی ہو نا، تمہاری یہ نظر مجھے ہمیشہ نئی طاقت دیتی ہے، چاہے میں کتنا ہی الجھ جاؤں، گر جاؤں یا بکھر جاؤں، تم مجھے سنبھال لیتی ہو۔ مدھم لہجے کی شگفتگی میں ایک اعتراف چھپا تھا اور حیات کے پلکوں پر لرزتی نمی جیسے اس کی بات کی گواہی دے رہی تھی۔ تم اور تمہارا اعتبار مجھے کبھی توڑ نہیں سکتا حیات، ہمیں تقدیر نے ایک کیا ہے، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے جھک کر لب لرزتی پلکوں پر رکھ دیا تھا۔ یوشا جھکا اور اپنے لب لرزتی پلکوں پر رکھ دیا۔ لمحہ ایسا تھا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو اور چاندنی بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی ہو۔ حیات نے دھیرے سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ ہمیں الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ میری ذات سے انہیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ یوشا نے بے اختیار اس کے گرد بازو پھیلا لیا۔ فائدہ ہے نا، تم یوشا کی جان ہو، یہ بات تمہیں اہم نہیں لگتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے بول کر اس کا موڈ بدلا تھا۔ حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے تو کوئی اہم بات نہیں لگتی، لبوں کے کنارے دبا کر وہ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ یعنی میں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا اور حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے مسکرایا، کمر ریلنگ سے لگائی اور سینے پر بازو باندھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تم ایسا کرو، آج میرے ساتھ جوار خان کے گھر چلو، وہاں تمہیں میری اہمیت پتہ چل جائے گی۔ حیات نے فوراً آنکھیں پھیلائیں، سینے میں آگ سے لگی تھی۔ تمہیں برا نہیں لگتا کہ وہ روحی چڑیل اور جوان بیوہ تمہیں دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں؟ کیا شاندار نقشہ کھینچا تھا اس نے، جیسے خود جانتی ہو وہاں کیا ہوتا ہوگا۔ مسکراہٹ دباتا نفی میں سر ہلا کر بولا تھا، نہیں، میں تو بہت خوش ہوتا ہوں جب دونوں مجھے نگاہوں ہی نگاہوں میں کھانے کے لیے گھورتی ہیں۔ آخر میں مصنوعی فخر سے ذرا سا کاندھے بھی جھٹکے۔ حیات نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اور یوشا کی طرف ہلکی سی گھوری ڈالی۔ آج تم یہاں سے قدم نکال کر بھی دیکھو، ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ یوشا ہنسا اور آہستہ سے رک کر اس کے کان کے قریب سرسراہٹ میں بولا، بھائی آج کی رات تم مکمل بے بس ہونے والی ہو۔ حیات نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، گالوں پر ہلکے سے لالی اتر آئی۔ کوئی نہیں، آج رات میں اور ثنا ایک بیڈ روم میں سوئیں گے اور تم دونوں دوسرے روم میں، پھر کرتے رہنا رات بھر جوار خان کے مرڈر کی انویسٹیگیشن۔ آنکھیں گھماتے ہوئے وہ اس کے شانے پر ہولے ہولے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور گہری سانس بھر کر سیدھا ہو گیا۔ تم اور تمہاری ثنا، وہ تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر لے گی، تب تک اسے چین نہیں ملے گا۔ حیات نے مسکراہٹ دانتوں تلے دبائی، جب وہ ایسے خفا ہوتا تو اسے اور بھی اس پر پیار آتا تھا۔ یہ ثنا کی نہیں، میری سزا ہے، تمہاری فالتو شوخیوں کی سزا، تمہاری حد سے زیادہ رومانس کرنے کی سزا۔ یوشا نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، سزا قبول ہے، مگر یاد رکھنا میں بھی اپنی سزا بہت دلچسپ بنایا کرتا ہوں۔ جیب سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حیات نے مسکرا کر سانس اندر کھینچا اور شرارت سے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال کر جھولی۔ ناراض ہو کیا؟ مجھے کیا حق؟ تمہیں پہلے ثنا، بھائی، بھابھی، ایلیا چاہیے یا پھر میرا پیار؟ خفگی سے بھولتے ہوئے اس نے حیات کو دیکھنے سے پرہیز کیا ہوا تھا۔ توہا کو تم بھول گئے؟ اچک کر گال بھی چومے تھے۔ نہیں، سب یاد ہے، احمد کا بھی نام لے لوں؟ اس نے اس بار طنزیہ مسکراہٹ سجائی۔ توبہ توبہ، سارا موڈ بگاڑ دیا۔ وہ ناک چڑھاتی گردن سے باہیں نکال کر پیچھے ہو گئی۔ مزہ آیا؟ یوں ہی تم میرے ساتھ اچھے موڈ پر ثنا نامی کچرا ڈال دیتی ہو۔ یوشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گردن کا زاویہ بدلا اور موبائل کی اسکرین پر انگلی چلانے لگا جیسے اس کی توجہ اب کہیں اور ہو۔ حیات نے منہ بسورا اور ایک لمحے اسے بغور دیکھتی رہی، پھر اتراہٹ سے بولی، مجھے پتا ہے تمہیں بس ڈرامے کرنے آتے ہیں، اصل میں ناراض ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے اتراتی ہو۔ اس نے گردن موڑ کر حیات کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا جکڑے اپنے قریب کھینچا۔ چہرہ بڑھا کر باری باری دونوں گال چومے اور نرمی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ حیات کھل کر مسکرا دی، یہ چاہتے ہی تو اتراہٹ کا سبب ہے۔
وہ ساتھ ہے پھر کس بات کا شکوہ؟ یوشا اس بار پکار میں جیسے ایک تڑپ سی تھی جیسے خواہشات سے تنگ آئی ہو۔ اس نے بس ہنکارا بھرا موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بے دہانی سے اپنی مونچھیں چھو رہا تھا۔ حیات کی نظریں بس وہیں الجھ گئیں، مونچھوں کے خم سے لے کر ہونٹوں کی لکیر تک، ہر بار نظریں بھٹک کر وہیں آ کر رک جاتی، دل کی دھڑکن رک رک کر چلتی اور پلکوں کے نیچے کوئی انجانی سے تپش پڑتی گئی۔ تمہاری مونچھیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، آہستہ سے بولتے ہوئے نظریں بار بار وہیں بھٹک رہی تھی۔ ادھر ٹائم نہیں مل رہا ٹرمنگ کا۔ اس نے انگلیوں سے مونچھیں چھوئی اور سر جھٹک گیا جیسے یہ معمولی بات ہو۔ حیات نے ہلکی سی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، راشد جیسی ہو رہی ہیں اس بار اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں۔ ہونے دو، کاندھے جھٹک کر وہ پھر سے موبائل میں بزی ہو گیا۔ حیات کا دل سر پیٹنے کا ہوا، کھلم کھلا پیغام بھیج رہی ہے، اپنے جذبات میں ڈوبی، اور وہ تو بس اپنی دنیا میں مصروف۔ تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ ہاں راشد یاد آیا، بہت دن ہو گئی اس سے ملے ہوئے۔ یوشا نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور مسکراہٹ اچھال کر پھر سے وہی بے نیازی، راشد نہیں، مونچھوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ حیات نے اس بار جھنجھلا کر پاؤں پٹکا۔ ہاں تو سن لیا کہ بڑی بڑی ہو گئی ہیں، ٹائم ملا تو سیٹ کروا لوں گا۔ مونچھوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ ہنوز اسی انداز میں تھا۔ کچھ اور نہیں یاد آیا؟ حویلی، رات کا سین، وہ فوارہ، تمہاری مونچھوں کے بارے میں کہنا۔ حیات نے سر ہلا ہلا کر انگلیوں کے اشارے بنا بنا کر بتاتے ہوئے اس کے لبوں کی طرف نظریں بھی رکھی۔ معلوم نہیں کیا کہہ رہی ہو، اس نے ناسمجھی سے کاندھے اچکائے۔ اللہ اب کیسے سمجھاؤں؟ حیات نے مکہ دوسری ہتھیلی پر مارا، وہ اور پھر ہونٹوں سے سانس خارج کی اور اس کے قریب ہو کر بولی، وہ یاد کرو جب پہلی بار میں نے مونچھوں پر کمنٹ کیا تھا۔ ہاں یاد آیا، وہ مسکرایا اور حیات کا چہرہ کھلا۔ یاد آ گیا نا؟ ہاں تم نے کہا تھا راشد کی مونچھیں بہت بڑی ہیں، کچھ چھی منہ میں جانے والی جیسا بولا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی مارتے ہوئے وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس اتنا؟ حیات نے ہونٹ لٹکائے۔ ہاں اب تمہیں میری مونچھیں راشد جیسی لگ رہی ہیں۔ اف، حیات نے دانت پیس لیے، غصہ پھوٹ پڑا، پھر آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ یوشا نے بس ایک ابرو اٹھائی۔ تمہیں میری مونچھوں سے کون سی دقت ہو گئی ہے؟ یوشا نے تھوڑا سر جھکاتے ہوئے پوچھا، مگر آنکھوں کی چمک جیسے سب راز کھول رہی تھی۔ سب سمجھتی ہوں، کیوں یہ گول گول گھمایا جا رہا ہے؟ موبائل اس کی جیب میں ٹھوس کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور سارے بال سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹ دیے۔ اب بولو کیا یاد آیا؟ تم نے کچھ یاد رکھنے کے لائق چھوڑا ہی کہاں ہے؟ یوشا کے لبوں پر ہلکی سی دبی ہنسی لہرائی۔ اگلی لمحے وہ اچانک آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کی کمر تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ حیات کا دل جیسے حلق میں آ گیا تھا، سانسیں رکیں، چلنے لگیں، آنکھیں پھیل گئیں، ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر جا رکے تھے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے گھما کر ریلنگ سے ٹکا گیا۔ اب حیات ریلنگ سے لگی تھی اور یوشا اس پر جھکا ہوا تھا، دونوں کے بیچ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسے ایک دھڑکن کے تھمنے اور اگلے کے چلنے میں لگتا ہے۔ سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہہ دیتی؟ یوشا نے مدھم سرگوشی میں کہا کہ تمہیں مونچھوں اور کس والا پروف چاہیے؟ اس کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جمی تھی، آواز میں ایسی تپش تھی کہ حیات کے گال دہک اٹھے، دل بے قابو سا دھڑکنے لگا، پلکیں جھکنے اور اٹھنے کی کشمکش میں تھی۔ یوشا نے ہلکی مسکان کے ساتھ آہستہ سے گردن پر جھولتی چند لٹوں کو پرے کیا اور ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ تال میں تھیں اور خاموشی میں بھی ایک عجیب سی قربت چھا گئی تھی۔ یوشا کے ہونٹوں پر شوق سا خم ابھرا۔ اب بتاؤ؟ اس کی آواز میں بھاری سرگوشی کی سی لرزش تھی۔ مونچھوں کا پروف چاہیے یا میں اپنے انداز میں تمہاری ان لٹوں کو سزا دوں؟ اس کی انگلیاں گردن کے قریب جیسے ہلکی بجلی بن کر تھرکنے لگیں۔ حیات کی پلکیں لرزیں، سانسیں بے ربط سی ہو گئیں۔ وہ جلدی سے کالر کو جکڑ کر گڑبڑا کر بولی، وہ تو بس تمہارا دھیان موبائل سے ہٹانے کے لیے کہا تھا میں نے یہ سب۔ یوشا نے لمحے بھر کو کچھ نہ کہا، بس مسکراہٹ اور گہری نگاہ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر ایک ہاتھ آہستگی سے بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو جکڑا اور نرمی مگر ضد کے ساتھ اس کا چہرہ اونچا کر دیا۔ یہ کیوں نہیں کہتی؟ اس کی آنکھوں میں پیوست ہو گئی تھی کہ میری ضد سے تمہاری بے تابیاں تمہیں میرے پاس کھینچ لائی ہیں، کہ تمہارے لب بھی پیاسے ہیں میرے ہونٹوں کی طرح۔ اس کے آخری الفاظ میں وہ تپش تھی کہ حیات کی پلکیں جھک گئیں، رخسار دہکنے لگے اور دل کی دھڑکن جسے ریلنگ سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی ہو۔ یوشا کی انگلیاں ابھی اس کی ٹھوڑی پر جمی تھی جیسے وہ اس کے چہرے کو اپنی گرفت سے آزاد کرنے کے حق میں ہی نہ ہو۔ وہ جھکا تو سانسوں کا لمس صاف صاف محسوس ہوا۔ حیات کی پلکیں لرز کر بند ہوئیں، دل تیزی سے بجنے لگا جیسے کوئی چھوٹا سا پرندہ پنجروں میں پھڑ پھڑا رہا ہو۔ یوشا، اس بار اس کی آواز میں گھبراہٹ سے زیادہ کوئی اور ہی کیفیت تھی، ایسی جو روکے نہیں بلکہ ٹوٹنے کے دہانے پر ہو۔ یوشا نے لبوں کے قریب سرسراہٹ میں کہا، کیوں جھوٹ بولتی ہو میری جان؟ تمہاری سانسیں میرے سانسوں سے کھیلتی ہیں، یہی خواہش کر رہی ہیں۔ تمہارے دل کی ہر دھڑکن میری قید میں آنے کو بےتاب ہے۔ ہر سرگوشی آہستہ آہستہ سینے میں سرکشی کی دھن چھیڑ رہی تھی۔ حیات نے ہڑبڑا کر ہاتھ اس کے سینے پر رکھے جیسے فاصلے کی کوئی لکیر کھینچنا چاہتی ہو، مگر انگلیاں خود ہی اس کے لمس میں کانپ گئیں۔ چھوڑو۔ اس کی زبان نے کمزور سا احتجاج کیا، لیکن آنکھوں میں وہی دھندلی سی رضا تیر رہی تھی جسے یوشا صاف پڑ رہا تھا۔ وہ مزید جھکا، اتنا کہ اس کی پیشانی حیات کی پیشانی سے ٹک گئی۔ اگر واقعی چاہتی ہو کہ چھوڑ دو تو ایک بار کہہ دو، نظریں ملا کر کہ مونچھیں نہیں کھانی ہیں۔ حیات کی پلکیں بند تھی، وہ سانس روکنے کی کوشش میں جیسے اور بھی اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہونٹ ہلکے سے کپکپائے تھے۔
یوشا کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی. یہی تو کہہ رہا ہوں، تمہارے لب بھی پیاسے ہیں میرے لبوں کی طرح. ایک لمحے کو حیات نے جھٹکے سے نظریں کھولی. دل جیسے رک سا گیا تھا. نگاہیں اس کے لبوں سے الجھیں اور پھر خود ہی جھک گئیں. یوشا نے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے مگر چھوڑنے کے بجائے اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا. اب اس کی گرفت میں وہ مکمل تھی. کمر ریلنگ سے ٹکی ہوئی، سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ ملی ہوئی، اور دل، وہ تو کب کا ہار مان چکا تھا. یوشا کی گرفت میں حیات جیسے بے بس ہو گئی تھی. وہ چاہ کر بھی اس فاصلے کی لکیر کھینچ نہ پائی تھی. کمر اب بھی ریلنگ سے ٹکی ہوئی تھی اور یوشا کے بازوؤں نے سارے راستے گھیر لیے تھے. اس کی سانسیں یوشا کے لبوں سے ٹکرا کر واپس پلٹتی تھیں، جیسے ہر لمحہ قریب آنے کی ضد کر رہی ہوں. کہو نا، پھر سے پروف دوں. یوشا کی سرگوشی اس کے کان کے قریب ٹکی. آواز بھاری تھی مگر شوق بھی جیسے پہلے سے ہی جواب جانتا ہو. حیات کے لب تھر تھرائے، دل بے ربط دھڑکا مگر زبان خاموش رہی. اس کی پلکیں خود بخود جھک گئیں جیسے ہر انکار شکست مان گیا ہو. یوشا نے لمحے بھر اسے تکتا رہا. اس کی پلکوں کی لرزش، رخساروں کی تپش اور کپکپاتے ہوئے ہونٹ، سب کچھ اس کی بے صبری کو بڑھا رہے تھے. وہ آہستگی سے جھکا، اتنی آہستگی سے کہ ہر لمحہ، ہر انچ کا فاصلہ حیات کے دل پر دستک دیتا رہا. حیات نے سامنے بے ساختہ سانس روک لی. دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں گونجنے لگیں. یہ پہلی بار تو نہیں تھا جو وہ لبوں کو قید میں لینے کی چاہ کر رہا تھا، مگر آج جیسے ماضی کی یاد نے دونوں کے دلوں میں نئی ہلچل مچاتی تھی. یوشا کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب آ کر تھم گئے تھے. ایک لمحہ، بس ایک لمحے کا فاصلہ، اور دنیا جیسے رک گئی تھی. حیات کی آنکھیں ابھی بند تھیں مگر اس کے ہاتھ یوشا کی گرفت میں لرزتے ہوئے جیسے خود ہی تھم گئے تھے. اس کی خاموشی اور جھکی پلکیں وہ اجازت تھی جو زبان کبھی نہ دے پاتی. اور پھر یوشا نے اس خاموش رضا کو پڑھ کر اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ دیا. وہ پہلا لمس جو چھیڑ چھاڑ کی اٹھلاہٹ میں ڈوبا تھا، نرم بہکا ہوا مگر ایسا گہرا کہ حیات کی سانسیں ٹوٹ گئیں. دل کی تیز دھڑکن جسے لمحے بھر کو سکون پا گئی ہو. یوشا کے ہونٹ نازک لبوں کو درمیان لے کر آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے، جیسے برسوں کی خاموش پیاس آج پہلی بار سیراب ہو رہی ہو. حیات کی انگلیاں خود بخود اس کے بالوں میں پھنس گئیں. ہر لمس میں ایک چھوٹی سی لرزش، ایک خاموش تڑپ. ہر سانس، ہر دھڑکن قطرہ قطرہ اس کے وجود میں اتر رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اسے اور قریب لے آ رہا ہو. یوشا کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی. اس کی انگلیاں جو پہلے حیات کے ہاتھوں میں جکڑی تھیں اب کمر کے گرد لپٹ گئی تھیں. اسے مکمل حصار میں لے کر حیات کی کمر ریلنگ سے ٹکی ہوئی تھی، مگر یوشا کی غربت نے اسے ایسی گرفت میں لے لیا کہ وہ خود کو آزاد محسوس نہ کر سکی اور نہ ہی چاہتی تھی. اس کی سانسیں یوشا کے لبوں سے ٹکراتی واپس پلٹتی اور پھر دوبارہ آ کر جڑتی. ایک لمحہ ایسا آیا جب دونوں کے دل اور سانسیں مکمل ہم آہنگ ہو گئیں، ایک دوسرے کے اندر گم، ایک دوسرے کی چاہت میں ڈوبے. یوشا کے لب آہستہ آہستہ اس کے لبوں سے جدا ہوئے. لمحے بھر کو وہ دونوں بس یوں ہی ساکت کھڑے رہے، سانسیں بے ترتیب، دھڑکنیں کانوں میں گونجتی ہوئیں. حیات کی پلکیں بند تھی، رخسار دہک رہے تھے. وہ ہمت نہ کر پائی کہ نظریں اٹھا کر دیکھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یوشا کی نگاہیں اس پر جمی ہوں گی، ایسی نگاہیں جو اسے مزید سرخ کر دیں گی. یوشا نے اس کی ٹھوڑی تھامی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ جھکا. اس کے بند پلکوں کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی. سب سمجھ میں آیا مسز. یہ کچھ اور بھی پروف دے کر آپ کو مونچھوں کے ساتھ ہونٹ چکھنے پر مجبور کروں. حیات کے ہونٹ کپکپائے اور پلکیں جھکی رہیں. وہ جواب نہ دے سکی، بس ہلکی سی کانپتی ہنسی نکلی جو اس کے چہرے کی سرخی کے ساتھ اور زیادہ دلکش لگ رہی تھی. یہ دلکشی یوشا کے جذبات میں آگ لگا گئی تھی. جھک کر اس کی گردن کے پاس آہستہ سے سرسراہٹ بھرے لب پھر آئے. میری مونچھوں کا مزہ چکھنے کے بعد تمہاری یہ شرم بہت خوبصورت، بہت دلکش لگ رہی ہے. اس کی انگلیاں سرسراتی ہوئی حیات کے بازو سے ٹکرائیں، پھر انگلیاں حیات کے کندھوں سے گھوم کر اس کی پشت پر جم گئیں. اسے اپنے قریب مکمل طور پر محسوس کرتے ہوئے وہ آہستہ سا اور جھکا. اس بار ہونٹوں نے سرخ پڑتی گردن پر ہلکی چبھن دی. حیات کی پلکیں اور جھک گئیں، رخسار دہک گئے. یہ سرکشی اختیار کھو بیٹھتی کہ اس نے کانپتے ہوئے آہستہ کہا، پلیز اب بس کرو. یوشا کا چہرہ جکڑ کر زبردستی اپنی گردن سے الگ کیا. یہ ہمارا بیڈ روم نہیں، ثنا اور توحا کا ٹیرس ہے. کانپتی پلکوں پر ایک چھوٹی سی التجا، ایک نرم جھجک اس کے ہر الفاظ میں چھپی ہوئی تھی. یوشا نے لمحے بھر کے لیے اس کی پلکوں پر نظر جمائی. پلکیں جھکیں، ہونٹ ہلکی سے مسکان میں لپٹے. پھر اس نے آہستہ سے گردن کے پیچھے ایک ہاتھ لے جا کر حیات کے بالوں کو جکڑ لیا اور جھک کر سرگوشی کی. اگر اپنے بیڈ روم میں لے چلوں تو مجھے اجازت دو گی؟ حیات کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، ہونٹ ہلکے سے کانپنے لگے اور وہ آہستہ سے بولی، پہلے لے کر تو چلو. یوشا نے بالوں پر اپنی گرفت تھوڑی اور مضبوط کر دی. آہستہ سے رک کر حیات کی گردن کے قریب سر رکھا اور سرگوشی میں کہا، یہ زبان کا پکا والا وعدہ ہے نا؟ اس کی گرم سانسیں جیسے خود بھی یہی جواب مانگ رہی ہوں. حیات کی ہچکچاہٹ اور شرارت ایک ساتھ چھلک رہی تھی. آہستہ سے بولی، 100% پکے والا. یوشا نے پل بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا. پلکیں جھکی، دل دھڑک رہا تھا. پھر آہستہ سرگوشی کی، تو پھر چلو اپنے گھر، اپنے بیڈ روم. ہونٹ پر مسکراہٹ تیری، وہاں مونچھوں کے ساتھ بہت کچھ چکھاتا ہوں. شدت سے اس کے ہونٹ چوم کر اس نے حیات کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا. یوشا، اپنا بیڈ روم؟ ہاں. بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ جیسے اسے کچھ سمجھا رہی تھی. یس، ہمارا بیڈ روم جہاں تم میری مرضی کے حساب سے سب پروف کرو گی. اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے لٹ کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اس کی کلائی تھام چکا تھا.
حیات سر جھٹکتی، دوپٹہ شانوں پر اڑتی، اس کے ساتھ بولی، ابھی تک یہ سب اسے سب مذاق لگا تھا، لیکن جب اسے توحا کے گھر سے لے کر نکلا تو وہ کچھ حیران، ذرا تشویش کا شکار ہوئی تھی۔ پوچھنے پر ٹھیک سے جواب تو نہیں ملنا تھا، اس لیے خاموشی رہی، مگر جب کار جانے پہچانے راستوں سے ہوتے ہوئے سعید منزل پر رکی تو حیات کی آنکھیں مکمل پھیل گئیں۔ کار کی دراز کھڑکیوں سے باہر کی روشنی میں سعید منزل کی بلند دیواریں اور روشن باغ جھلک رہے تھے۔ حیات کے سینے کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور ہاتھ بے اختیار اپنے دامن پر رکھے ہوئے ہلکے سے لرزے تھے۔ ہر لمحہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں چل رہی ہو، جہاں حقیقت اور خیال ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہوں۔ یوشا، یہ… اس کی آواز ہلکی سی لرز رہی تھی اور آنکھیں حیرت اور تھوڑی سی بے یقینی کے ساتھ اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گھری اسے تک رہی تھی۔ یوشا نے آہستہ سے حیات کی کلائی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ ہمارا ہے اور بس ہمارا۔ اس کی مسکراہٹ پر اسرار تھی، یہاں اب ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جو ہم نے کھویا تھا۔ حیات کی آنکھیں پلک جھپکانے کو بھی بھول گئیں۔